حضرات، آپ کی نشست کے اعتبار سے تو بظاہر ایک ہی نشست پہ پورا پروگرام ہے، لیکن بیچ میں سوال و جواب کا ایک سلسلہ چلا۔ وہ ایک نشست کے اختتام کا گویا کی نشاندہی تھی کہ ایک نشست وہاں مکمل ہو گئی۔ اب دوسری نشست شروع ہوگی۔ اس میں 4 محاضرے ہیں اور ایک حوار بھی ہے، بچوں کا ایک پروگرام ہے۔ اس سے قبل کہ اس نشست کے پہلے محاضر کو میں دعوت دوں، ہمارے لیے باعث مسرت اور شادمانی ہے کہ ہماری اس دوسری نشست کی صدارت جناب ڈاکٹر قاسم عادل ندوی صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر ذاکر حسین دہلی کالج، دہلی یونیورسٹی فرما رہے ہیں، اور مہمان خصوصی حضرت مفتی حسام الدین صاحب قاسمی، ناظم تعلیمات مکاتب دینیات دہلی و اطراف ہیں۔ جیسا کہ شروع میں بتا دیا گیا تھا، ہر محاضر کو 15 منٹ کا وقت دیا جائے گا، تو گزارش ہے اس نشست میں بھی کہ 15 منٹ میں ہی اپنے محاضرے کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے محاضر ہیں سالم فاروق ندوی صاحب، تشریف نہیں لا سکے۔ آپ کا یہ مقالہ پڑھیں گے مولانا شاہ نواز ندوی صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ مولانا شاہ نواز ندوی صاحب اسی جامعہ معین چشتی کے موقر استاذ ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. حضرت صدر علی قدر، علماء کرام، مہمانان عظام اور شرکائے اجلاس، آج یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج رحاب جامعہ میں مہمانوں کی اور علماء عظام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جو یقیناً ہمارے لیے قابل رشک ہے۔ آج کے اس پروگرام میں محاضرے کا عنوان ہے ائمہ و خطبائے مساجد، موجودہ صورتحال اور مطلوبہ کردار۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کے بارے میں لکھا ہے: وَهُوَ قُطْبٌ يَدُورُ حَوْلَهُ رَحَ الْحَيَاةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، کہ وہ ایک محور ہے جس کے ارد گرد اسلامی زندگی کی چکی گھومتی ہے۔ امام کا رول اور امام کا کردار بہت عظیم ہوتا ہے۔ امام کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے،
اس کے ذریعے اصلاح کا راستہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا منبع مسجد ہے، جیسا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے سے محسوس ہوتا ہے، اور اسی کے ارد گرد گویا یہ محاضرہ گردش کرتا ہے۔ حضرات، اسلام میں مساجد کو مرکزی اور محوری حیثیت حاصل ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں ان کی تمام انفرادی و اجتماعی ضروریات زندگی کی تکمیل کے اسباب مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ اور مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کا جو تصور پیش کیا تھا وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خشت اول، نبوت کے تمام منصوبوں کی تکمیل اور اسلامی شریعت کے ہر پہلو کی تنفیذ کے لیے رکھی تھی۔ عہد رسالت میں مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ضرور تھی، مگر اس کی سرگرمیاں اس دائرے سے بہت وسیع تھیں۔ آج ہماری مسجدیں صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے وقف ہو کر رہ گئی ہیں۔ آج کی جو صورتحال ہے اس کو اگر چند پوائنٹس کی شکل میں بیان کیا جائے، چونکہ وقت کم ہے، مسجدوں میں نکاح اور خاندانی معاملات کا عملی کلچر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تعلیم و تربیت، خصوصاً بچوں اور نوجوانوں کی منظم دینی تعلیم کا نظام کمزور ہے۔ مساجد میں مشاورت، اجتماعی فیصلوں اور امت کے مسائل پر غور و فکر کی روایت باقی نہیں رہی ہے۔ سماجی اصلاح، اخلاقی تربیت اور کردار سازی مسجد کے مرکزی ایجنڈے سے نکل چکی ہے۔ غرباء، مساکین اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا اور نگرانی کرنا مسجد کے دائرے سے باہر ہو گیا ہے۔ نوجوانوں کی رہنمائی، سوالوں کے جوابات اور فکری تربیت کے لیے مساجد اس وقت غیر فعال نظر آتی ہیں۔ دعوت، اصلاح معاشرہ اور غیر مسلموں تک پیغام اسلام پہنچانے کا کردار مساجد ادا نہیں کر رہی ہے۔ مسجد قیادت سازی، نظم و ضبط اور اجتماعی شعور پیدا کرنے کا مرکز نہیں رہی، جیسا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ یہ جو چند باتیں میں نے بیان کی ہیں، یہ اس وقت کی مساجد کی موجودہ صورتحال ہے۔ حضرات، ہمارے پاس سب سے بہترین نظام جمعے کے خطبات کا ہے، جن کے ذریعے خطیب معاشرے کے ہر شخص تک قرآن و سنت کا پیغام اس کے لیے پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ خطبات جمعہ کے ذریعے لوگوں کی درست ذہن سازی کی جائے، اسلامی تعلیمات سے ان کو بہرہ ور کیا جائے اور نبوی طریقے پر ان کی تربیت کا انقلابی کام انجام دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خطبوں کے ذریعے آفاقی اور انقلابی تعلیمات امت کو دی، اسی طرح
خطبوں کے ذریعے ان تعلیمات کو آگے پہنچائے اور نبوی طریقے پر تربیت کا کام انجام دے۔ امام کا مطلوبہ کردار کیا ہو سکتا ہے اور خطبہ کا مطلوبہ کردار کیا ہو سکتا ہے، اگر اس کو بھی کچھ پوائنٹس کی شکل میں بیان کیا جائے تو چند باتیں یہاں لکھی گئی ہیں، مختصر طور پر ان کو میں پیش کرتا ہوں۔ امام کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسجد کو 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت، اصلاح اور سماجی رہنمائی کا ذریعہ بنائے۔ اپنے خطبوں میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب سے اوپر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک ہماگیر منصوبہ زندگی کے طور پر پیش کرے اور اسے موجودہ حالات پر منطبق کر کے معاشرے میں نافذ کرے۔ بدلتے ہوئے فکری، تہذیبی اور اخلاقی چیلنجز کے تناظر میں امام کا کام ہے کہ وہ امت کو واضح فکری سمت دے، شکوک و شبہات کا علمی جواب دے اور اسلامی فکر پر اعتماد بحال کرے۔ مسجد کو نسل نو کی فکری، اخلاقی اور ایمانی تربیت کا مرکز بنائے۔ غربت، بے روزگاری، خاندانی جھگڑے، طلاق، نشہ، اخلاقی زوال، یہ سب مسائل امام کی توجہ کے متقاضی ہیں۔ معاشرے کو امن، اخلاق، قانون پسندی اور سماجی ہم آہنگی کی تعلیم دے۔ امام کا خطبہ زندہ ہونا چاہیے، امام کا خطبہ جاندار ہو، موجودہ حالات اور مسائل سے کٹا ہوا نہ ہو، بروقت ہو، بامعنی ہو۔ امام کو یہ شعور بیدار کرنا ہے کہ مسلمانوں کی سماجی، فکری اور اخلاقی زندگی مسجد کے گرد گھومے، نہ کہ مسجد معاشرے کے حاشیے پر چلی جائے۔ امام صاحب خود مسلسل مطالعہ، تحقیق اور حالات کے شعور سے جڑے رہیں، کیونکہ فکری کمزوری قیادت کو غیر مؤثر بنا دیتی ہے۔ امام معاشرے کا قائد، امین اور مرجع ہوتا ہے۔ اس کا کردار، گفتار سب کے لیے نمونہ ہونا چاہیے۔ مسجد کو مستقبل کی تعمیر گاہ بنائے، ایسی تعمیر گاہ بنائے جہاں سے صالح، باشعور اور با کردار انسان تیار ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے، شعور زندہ رکھنا ہے کہ مسجد نبوت کے مشن کی تنفیذ اور تکمیل کا مرکز ہے، جہاں سے ہر وہ کام انجام دیا جائے جو ایک انقلابی پیغمبر کی بعثت کے منصوبوں میں شامل ہے۔ ایک اچھا امام اور ایک اچھی کمیونٹی وہ پورے معاشرے کو فعال، جاندار اور صالح بنا دیتی ہے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔